یہ صرف پرائیویٹ سکولز کے لیے نہیں ہے. پچھلے سال سے اس سال بہتر ہوگا, اس سال سے آئندہ سال بہتر ہوگا. یونیورسٹی لیول پہ جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو مین ایشو ان کے ساتھ لینگویج کا آتا ہے. السلام علیکم ناظرین, اسکردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں منظور امین, اور اس وقت میں موجود ہوں پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک کے آفس میں. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی گرامر کمپٹیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے, اور پچھلے 2 سالوں سے اس کمپٹیشن کے انعقاد کا مقصد کیا ہے اور اس کی بنیادی اہمیت کیا ہے اور اس کا جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کیا نئی چیزیں ہیں جو اس گرامر کمپٹیشن میں ایڈ ہوئی ہیں اور اس کی وجہ کیا بنی اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک بلتستان کے صدر محمد میر صاحب موجود ہیں. سر, کمپٹیشن 2 سالوں سے آپ انعقاد کروا رہے ہیں, اور اس کمپٹیشن سے پچھلے سال بڑا شاندار آپ لوگوں نے اس کو انعقاد کیا, اور کرنے کے بعد اس بار پھر آپ کرنے جا رہے ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ پچھلے سال آپ نے انعقاد کیا, اور کیا بوسٹ تھا جو کہ اس سال آپ کو ملا ہے اور اس بیس پر آپ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ منظور امین صاحب. میں سب سے پہلے اسکردو ٹی وی کا مشکور ہوں کہ جب بھی ہم اس طرح کے ایونٹ کرتے ہیں آپ ہمارے شانہ بشانہ اس نوبل کاز کے لیے ہمارے ساتھ دیتے ہیں. تو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے فرسٹ ٹائم اٹ واز اوور فرسٹ ایکسپیرینس کہ ہم نے گرامر کمپٹیشن کا انعقاد کیا پورے بلتستان میں, اور جس کے اوور آل جو امپیکٹ پڑا تھا سوسائٹی میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کیبنٹ کے میٹنگ میں جو پریویس میٹنگ ہوئی تھی اس میں دوبارہ اس پہ تاکید کی گئی, زور دیا گیا کہ اس پازیٹیو ایکٹیویٹی کو پورے بلتستان بھر میں آپ لوگ دوبارہ سٹارٹ کریں. تو الحمدللہ ہم نے دوبارہ اس کو سٹارٹ کیا ہے, اور اس دفعہ سلائٹ چینجز کے ساتھ پچھلے سال کا جو ہمارا ایکسپیرینس تھا اس کے بنیاد پر تجربات کی روشنی میں ہم نے اس سال یہ کیا کہ کریٹیو رائٹنگ کے 20 مارکس کے ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے. اور میں یہ بتاؤں کہ اگر جو بھی بچہ اس گرامر کمپٹیشن میں اور کریٹیو رائٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لے گا اس کا تقریباً 50 سے 60% فیڈرل بورڈ کا SLO بیس جو ہمارا پیپر ہے انگلش کا فرسٹ ایئر کا, سیکنڈ ایئر کا, 9-10 کا, وہ تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اور میں یہی ریکویسٹ کروں گا تمام ایجوکیشنسٹ سے, تمام والدین سے جو شعور رکھتے ہیں اس ہیلدی اور پازیٹیو کمپٹیشن میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. اور میں پچھلے سال کچھ فیڈ بیکس ہمارے آئے تھے کہ جناب آپ صرف گرامر کو رکھا ہے 100 نمبر کے, تو پبلک اسکول کا پرنسپل کا نام لے لوں کہ اس دفعہ ہم نے اس کے فیڈ بیک کو بھی انکارپوریٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جناب والی کریٹیو رائٹنگ کو بھی رکھیں. اور انشاءاللہ پچھلے سال ہم نے بلتستان کے طول و عرض میں ہم نے اس میں سینٹر رکھے تھے, تو اس دفعہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس کو تھوڑا سا سکویز کریں اور بڑی ریفائنڈ طریقے سے فل پلان اور پریپریشن کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. اور اس میں اس دفعہ انشاءاللہ باقی خپلو شگر خرمنگ روندو کے جو پریزیڈنٹ کے ہمارے پین کے صدور ہیں ان سے ہماری کمیونیکیشن میٹنگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ وہ بھی اپنے کیپیسٹی میں اپنے بساط کے مطابق اس کمپٹیشن کو سیم ڈیٹ اور سیم پیٹرن کے تحت وہ کریں گے. اور اس دفعہ مجھے امید ہے کہ پچھلے سال سے بہت زیادہ بچے اس میں شامل ہوں گے, اور کیونکہ ہم نے دیکھا پیرنٹس اسی بہانے میں یہ جو فارم ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں اندر تقریباً 101 اس کے ٹاپکس ہیں انگلش گرامر کے, اور ساتھ ساتھ 10 ہم نے ٹاپک ایسے رکھے ہیں جو کرنٹ ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں, کرنٹ پرابلمز جو ہمارے سٹی کے اندر ہیں, ملک کے اندر انٹرنیشنل ایشوز ہیں. اور میں یہ کہوں گا ایک قسم کا پیش خیمہ ثابت ہوگا CSS جو ایسپیرنٹ ہیں ان کے لیے اگر اس میں پراپرلی وہ تیاری کریں تو انشاءاللہ ہماری ٹیم جو پین کی ٹیم ہے. اور میں اس میں ایک یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ صرف پرائیویٹ سکولز کے لیے نہیں ہے, یہ عوام کو پتہ چلے. اس میں بلتستان کے طول و عرض سے جو بھی گورنمنٹ سکولز ہے, پرائیویٹ سکولز ہیں, یا کوئی بھی بچہ جو 9 میں ہے وہ اپنے پروف کے ساتھ کی سکول میں اس کی ایڈمیشن ہوئی ہے وہ اپنا وہ پروف کے ساتھ جناب وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہماری ٹیم اس وقت بڑی اسپرٹ میں ہے, بڑی جوش میں ہے, اور اس دفعہ جو پلاننگ ہوگی, اس دفعہ جو ہماری پریپریشن ہوگی وہ یونیک ہوگی. تو میں اسکردو ٹی وی کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میر صاحب یہ بتائیں کہ اس میں کس کرائٹیریا کے تحت آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں اور کن کن کلاسز کو آپ شامل ہاں, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ 4 اور 5 کو ہم نے ایک گروپ میں شامل کیا ہے, 6 کو, 7-8 کو ہم نے ایک گروپ میں شامل کیا, 9-10 کو ایک گروپ میں شامل کیا, اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو ایک گروپ. مطلب آپ کے پاس ٹوٹل 4 گروپس ہیں؟ 4 گروپس ہیں, اور تقریباً 8 ہمیں یا 6 سے 8 ہمیں سینٹر رکھنے پڑیں گے. ہاں دیکھیں ہم نے فارم میں اشتہار میں سب کچھ دیا ہے. جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوگا تقریباً ہمارے پاس یہ 3 چونکہ 12 اس میں پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کے لیے کیش پرائزز کا ہم نے جو فرسٹ آئے گا ان کو 20,000 روپے دیں گے, جو سیکنڈ آئے گا ہم اس کو 15,000 روپے دیں گے, اور جو تھرڈ آئے گا اس کو 10,000 دیں گے, اور ٹاپ 10 کو ہم
بھی جو ہے نا انعامات سے نوازیں گے. اور دیکھیں منظور صاحب یہ انعامات سے بڑھ کے جو امپیکٹ پڑا ہے, ہلچل سی مچی تھی سکردو کے اندر. میں اس سال ٹیسٹ کے دوران میں دیکھ چکا ہوں, یہی فیڈ بیک باقی پرنسپلز کا ہے, سب کا ہے, کہ پچھلے سال کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہر اس بچے نے جو پارٹیسپیٹ کیا تھا اپنے آپ کو بہت بوسٹ اپ کیا ہے. میں ٹیچرز کو بھی بتاؤں گا اگر یہ خالی فارم ہی پڑھیں تو ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا. دیکھیں انگلش مانے یا نہ مانے ہماری کمپلجن ہے, ہمیں اس میں امپروو کرنا ہے. آگے کمپٹیٹیو ایگزام CSS وغیرہ میں بیس جو کرتا ہے وہ پریسی اور انگلش گرامر یہی کرتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ایکٹیویٹی انشاءاللہ پین کے پلیٹ فارم سے ہم کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ میر صاحب. اور یقیناً جیسے میر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کا ایجوکیشن کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے, تو ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ ہیں. انگلش لینگویج کے حوالے سے ان کی زیادہ ایکسپرٹیز ہیں اور اس کے علاوہ ایز اے اکیڈمیشین یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس اوور آل جو ایونٹ ہے, کمپٹیشن ہے, اس کو چیئر بھی کر رہے ہیں. تو ابراہیم صاحب اس حوالے سے بتا دیں کہ جو بچوں کی اوور آل اکیڈمکس کے اوپر جو امپیکٹ ہے اور ان کی جو لینگویج پروفیشنسی ہے اس کمپٹیشن کے تھرو کس حد تک بڑھ سکتی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تو میں میر صاحب کا اور اسکردو ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بہترین موقع ہے کہ میں والدین کو تھوڑا سا موٹیویشنلی جو ہے نا آگاہ کرنا چاہوں گا اس گرامر کمپٹیشن ٹیسٹ کے حوالے سے. پچھلے 10 سالوں سے میں کالج لیول پہ, اسکول لیول پہ جو ہے نا پڑھاتا آ رہا ہوں. تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا, والدین سے تھوڑا سا موٹیویشنلی کہنا چاہوں گا کہ انگلش جو ہے نا رستہ ہے آپ کی بایولوجی, کیمسٹری, فزکس اور باقی سارے سبجیکٹس کا, جیسے کہ سر نے CSS کی بات کی ہے میر صاحب نے. یعنی بچوں کو سائیکولوجیکلی ایک پیسفل لرنر بنانے کے لیے جو ہے نا انگلش لینگویج از جسٹ جو ہے نا روٹ. اگر آپ کو روٹ پتہ ہے تو پھر جا کے میرے خیال میں منزل تک پہنچنے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو میں والدین سے سب سے کہوں گا کہ بچوں کو رٹے کی طرف, کریمنگ کی طرف, روڈ لرننگ کی طرف یا ان کو میمورائزیشن کی طرف جو ہے نا فورس کرنے کے بجائے ایک ٹیکنیکلی ہم سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ لینگویج ہے, لینگویج ان کو سکھا دیں. تو پھر جا کے ادھر سے آگے آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا بچہ کنسیپچولی SLO بیس جتنے بھی جو ہے نا جو کنسیپچوئل آپ کی لرننگ ہے, اسٹیم بیس ایجوکیشن ہے, ان سب کی طرف جو ہے نا جانے میں آسانی ہوگی. میں بینگ اے ٹیچر یہ ضرور کہوں گا کہ پیرنٹس کا اور ساتھ ساتھ ہمارے پرنسپلس کا بہت بہترین فیڈ بیک ہے کہ ایک موٹیویشن بچوں میں آ گیا ہے, ایک کمپٹیشن آ گیا ہے, وہ بھی ہیلدی کمپٹیشن آ گیا ہے. یہ جو کیش پرائز ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کیش پرائز کے تھرو جو ہے نا بچوں میں کمپٹیشن میں حصہ لینے کا جو ان میں جو عنصر ہے, ان میں جو ایلیمنٹ ہے, یہ جو ہے نا سب سے بہتر جو ہے نا ایک چیز میں پچھلے سال بھی جو ہے نا کلاسوں میں بھی اور بلکہ امتحان حال میں بھی ہم نے اس چیز کو جو ہے نا پروموٹ کیا تھا. تو والدین سے ہماری گزارش ہے کہ بچے کو پاس فیل کا کنسیپٹ یا فرسٹ پرائز کے کنسیپٹ سے زیادہ اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کی طرف جو ہے نا میں موٹیویٹ کروں گا سارے والدین. اس میں چھوٹے موٹے لوپ ہولس ہیں وہ سیکھتے جائیں گے. پچھلے سال سے اس سال بہتر ہوگا, اس سال سے آئندہ سال بہتر ہوگا. تو ہمارے جتنے بھی جو ناقدین ہیں یا ہمارے جتنے بھی جو فیڈ بیک گیور ہے ان سب کو ہم بہت زیادہ جو ہے نا گریس کرتے ہیں, فیڈ بیک دیتے رہیں. ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے اور پین گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے جو ہے نا محنت کر رہے ہیں. اور خاص طور پر میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ اسکولوں کو, پچھلے سال کی بھی کافی کنٹریبیوشن رہی, اس سال میں سارے ہیڈ ماسٹر صاحبان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اس کمپٹیشن میں ضرور حصہ دلوائیں. یہاں پہ کوئی کسی کو جو ہے نا اس کو بیٹ کرنے کا جو ہے نا کوئی مقابلہ نہیں ہے, یہ بچوں کو آگے بڑھانے کا مقابلہ ہے. تو میں سارے اساتذہ سے DDO سے کہوں گا کہ اس میں بھرپور حصہ دلوائیں تاکہ جو ہے نا بچے پہلا سٹیپ سے 0 سے 1 سے 2 پہ چلے جائے. تو بہت شکریہ میر صاحب, آپ نے موقع دیا. بہت بہت شکریہ ابراہیم صاحب, آپ یقیناً اس کے حوالے سے اپنا انپٹ دے رہے تھے. اور اس گرامر کی جو ضرورت ہے, اہمیت ہے, اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. لیکن بچوں کا چونکہ الٹیمیٹ گول ہائر ایجوکیشن ہوتا ہے اور ہائر ایجوکیشن میں آنے کے بعد انگلش لینگویج کی اور انگلش گرامر اور جو کمپوزیشن ہے اس کے جو لیکنگ وہ رکھتے ہیں یا اس کی جو کمزوری ان کی اندر رہتی ہے, اس کا امپیکٹ یونیورسٹیز میں آنے کے بعد بچوں کے اوپر کیسا پڑ سکتا ہے. نامور ایجوکیشنسٹ اور لیکچرر یونیورسٹی آف بلوچستان
PhD اسکالر ہیں سجاد سرنگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور یونیورسٹی کے اندر اس فاؤنڈیشن کے ساتھ کیا یہ جو بیسکس ہیں وہ یونیورسٹی میں اس کو اوور کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں یا کتنی حد تک ہیلپ فل ہو سکتا ہے, اس حوالے سے سجاد صاحب سے جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے چانس دی کہ میں پوائنٹ آف ویو یہاں رکھ سکوں. میں بہت مشکور ہوں پین کا اور اسکدر ٹی وی کا کہ آپ لوگوں نے اسپیشلی پین کا کہ انہوں نے ایک ایسا ایک پازیٹیو فروٹفل سیشن اسٹارٹ کیا ہے اسکردو کے اندر. آج سے پہلے کمپٹیشنز ہوتے تھے, ڈفرینٹ فارمس میں ہوتے تھے. ایجوکیشن میں یہ پہلی دفعہ سیکنڈ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں. یونیورسٹی لیول پہ جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو مین ایشو ان کے ساتھ لینگویج کا آتا ہے. تو میرا فیلڈ انگلش ہے, تو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گرامر سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو ہم یونیورسٹی میں انگلش لینگویج نہیں سکھاتے بلکہ انگلش لینگویج کے بارے میں سکھاتے ہیں, انگلش لٹریچر سکھاتے ہیں, لنگوسٹکس سکھاتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ وہ گرامر سیکھنے کے لیے آئے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, یہ پرائیویٹ اسکولس ہمارے پاس ہے, گورنمنٹ اسکولس ہیں, کالجز ہے, یہ ہمارے فیڈنگ یونٹس ہے. تو اگر یہاں سے ان کی بیس بنے گی تو ڈیفینیٹلی ان کو آسانی ہوگی یونیورسٹی لیول پہ آ کے پڑھنے میں, نہ صرف انگلش میں بلکہ جو باقی فیلڈس ہے یونیورسٹی کے اندر. آپ پاس ایجوکیشن ہے, کیمسٹری ہے, بایو ہے, میتھمیٹکس ہے, کمپیوٹر سائنس ہے. تو ہر فیلڈ میں کیونکہ لینگویج آپ کے پاس ایک ٹول ہے جس کو سمجھنے کے لیے, تو وہ انگلش میں ہی ہے. تو اگر اسکول لیول پہ بچے کام کریں گے, اگر ادارے کام کرتے ہیں, بچے اپنی لینگویج کو امپروو کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو بینیفٹ کرے گا. تو جو مین بیریئر میں خود پرسنلی فیل کرتا ہوں, جو بچوں کو فیل ہوتا ہے, وہ فیس کرتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ آ کے, وہ لینگویج ہے. تو اگر ان کی لینگویج اسکول لیول پہ ٹھیک ہو جائیں اور کالج لیول پہ اور اس کو امپروو کریں اور ہمارے پاس آ جائے تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بھی آسان ہے اور بچوں کے لیے بھی آسان ہے. تو I once again would like to thank اسکدر ٹی وی and PEN for this wonderful initiative. Thank you.